یہ ان کو جب معلوم ہوا کہ وہاں تو پوری کارروائی ہونے جا رہی ہے تو یہ وہاں پہنچے, ہمارے کارکنان پہنچے, جس پر پیپلز پارٹی کے لوگوں نے حملہ کیا, فائرنگ کی, ہمارے ساتھی زخمی ہوئے. انہوں نے جرأت کا مظاہرہ کیا اور لوگوں کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کیا. آپ بتائیں یہ کون سا طریقہ ہے؟ ایک طرف دوپہر میں مراد علی شاہ صاحب کا فون میرے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں, آپ کے جتنے جائز خدشات ہیں ہم اس کو پورا کریں گے, صحیح اس کو درست کریں گے, اور آپ جو ہے وہ جو مسئلہ الیکشن کمیشن کا ہے وہ وہاں پر کریں. میں نے ان کو یہ ساری صورتحال بتائی کہ یہ تو آپ کے لوگ یہ سارے کام کر رہے ہیں, ہم تو بالکل جائز مطالبہ کر رہے ہیں. اس وقت تک یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ نہیں آیا تھا, لیکن اس کے بعد بھی کئی گھنٹے تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا. وہ تو الیکشن کمیشن نے نوٹس لیا جس کے نتیجے میں وہ 6 یوسیاں وہاں چلی گئیں, لیکن جو ریکاؤنٹنگ کر کر بےایمانی ہو رہی ہے, ڈبے بھرے جا سیلیں کھول کر اس میں بھر رہے ہیں اور شو نہیں کر رہے فارم 12 کو, اور آروز کے ذریعے سے یہ کام ہو رہا ہے. تو میں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ آروز کا زیادہ تر تعلق تو بیوروکریسی سے ہے نا, تو بیوروکریسی کیسے اس کو قبول کر رہی ہے؟ چیف سیکرٹری اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ ان کے ماتحت بننے والا پورا ریاستی ادارہ اس طرح ایک پارٹی کے ہاتھوں یرغمال ہے یا اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے, تو اس کا کیا نوٹس لے رہے ہیں؟ اور الیکشن کمیشن کا بھی یہ کام ہے کہ وہ ان کا نوٹس بھی لے, اور اگر یہ گلٹی فیل ہوتے ہیں تو ان کے خلاف کارروائی بھی کرے. انہوں نے ایک نوٹس نکالا ہے الیکشن کمیشن نے, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پر ان آروز کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے جنہوں نے جال سازی کر کے غلط طریقے سے سیلیں کھول کر بیلٹ پیپر بھرے ہیں اور نتائج کو وہ تبدیل کر رہے ہیں. میں پیپلز پارٹی سے اور اس کی اعلیٰ قیادت سے, آصف علی زرداری صاحب سے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے لوگوں کو یہ کام کرنے سے روکیں. پہلے ہی لوگوں کو اس پورے عمل پہ جو آپ نے کیا ہے بہت شکوہ ہے, شکایت ہے, احتجاج ہے, اور آپ کے یہ لوگ جس طرح سے یہ جعلی اکثریت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ مزید ایکسپوز ہوتی چلی جا رہی ہے حکومت کی یہ ساری کی ساری چیزیں. ایک طرف پیپلز پارٹی کے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, اور دوسری طرف ہماری سیٹیں ایک ایک کر کے چھینتے چلے جا رہے ہیں. یہ نہیں چلے گا. ہم نے الحمدللہ اپنی 9 سیٹوں کا تحفظ کیا ہے, اور ہم باقی سیٹیں بھی جو بھی یہ ریکاؤنٹنگ میں ہرائیں گے اپنی سیٹوں کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ تعالی. جو مینڈیٹ کراچی کے عوام نے ہمیں دیا ہے یہ ہمارے لیے ہم پر فرض بنتا ہے کہ اس مینڈیٹ کا تحفظ کریں, اور کریں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے ہمیں احتجاج کرنا پڑے وہ بھی کریں گے. ہم نے ایک کال دی تھی کہ اگر ان 6 یوسیوں کا مسئلہ حل نہیں ہوا تو ہم احتجاج کا دائرہ وسیع کر دیں گے. اس کو الیکشن کمیشن نے 23 تاریخ پر لے گئے ہیں, لیکن اگر یہ ریکاؤنٹنگ والا سلسلہ چلتا رہا تو جس طرح آج آپ نے دیکھا کہ مختلف ڈی آر اوز کے دفتر کے سامنے لوگ احتجاج کر رہے تھے اور حکومتی پارٹی کے لوگ ان کے اوپر حملہ آور ہو رہے تھے, خود پی ٹی آئی کے لوگوں پہ حملہ کیا گیا, جس کی میں شدید مذمت کرتا ہوں کیماڑی کے دفتر کے سامنے. اور 2 کیمرہ مین بھی اس میں ہرٹ ہوئے, زخمی ہوئے, ان پر بھی جو ہے ان کو بھی پتھر مارے گئے, ان کو بھی جو ہے وہ لاٹھی اور ڈنڈے پڑے ہیں. کھلے عام فائرنگ ہو رہی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. انتظامیہ کہاں ہوتی ہے؟ انتظامیہ کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اس لیے اپنے مینڈیٹ پہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے. یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اپنے حساب سے مینوپولیشن کر کے اپنی اکثریت کو شو کر دیں گے. آپ کو اس میں ناکامی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور جماعت اسلامی اس شہر کی واضح اکثریتی پارٹی کے طور پر سامنے آئی ہے, سیٹوں کے اعتبار سے بھی اور ووٹوں کے اعتبار سے بھی. الحمدللہ ہم نے ان تینوں بڑی پارٹیوں کے ووٹ اکٹھے کر لیں اس سے بھی زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں. الحمدللہ پیپلز پارٹی کے بھی اور پی ٹی آئی کے بھی ووٹ جمع کر لیں تو ہم نے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے مقابلے میں تو ہم نے ڈبل سے بھی زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں. تو یہ کیسے ہی؟ تو ظاہر انہوں نے اپنی حلقہ بندیوں کے ذریعے سے یہ کام کیا ہے, جس کے تحفظات کے باوجود ہم نے کڑوا گھونٹ پیا, اس لیے کہ ان کا ٹریک ریکارڈ یہ ہے کہ یہ جمہوری حق نہیں دیتے عوام کو. 6 سال انہوں نے اور ایم کیو ایم نے مل کر بلدیاتی انتخاب نہیں کروایا تھا 2009 سے 2015 تک, اور سارے ہمارے حق مارتے چلے گئے تھے. جماعت اسلامی کی اس شاندار کامیابی پر آج سے ہم عوام سے رابطے کی ایک کیمپین شروع کر رہے ہیں, اور ہم لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے. گلی محلوں میں جائیں گے, ان کے مسائل کو پوچھیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہمارے نمائندے حلف اٹھانے سے پہلے ہی لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے جد و جہد شروع کریں گے انشاءاللہ تعالی.
ہم انتظار نہیں کریں گے کہ میئر بنے، ہم انتظار نہیں کریں گے کہ حلف اٹھے چیئرمین اور وائس چیئرمین، اور یہ جو ہمارے 10 11 12 ٹاؤن ہیں جس میں ہم سویپنگ میجورٹی سے جیت گئے، ہم اس کا انتظار نہیں کریں گے. ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے پرابلمز کو، عوام سے رابطہ کریں گے، ان کا شکریہ ادا کریں گے، ریلیاں نکالیں گے، جشن بھی منائیں گے، یوم تشکر بھی منائیں گے. پرسوں انشاءاللہ تعالی امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب تشریف لا رہے ہیں کراچی کا عوام کا شکریہ ادا کرنے، اور ہمیں ایک بہت شاندار شایع نشان ان کے اور کراچی کے عوام کے شایع نشان ایک زبردست یوم تشکر کا ایک جلسہ یہاں نیو امیجینا روڈ پر منعقد کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور میں عوام سے درخواست کرتا ہوں کہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں تاکہ پتہ چلے کہ کتنا بھاری اور بھرپور طریقے سے جن ورکرز نے کام کیا، جن رضاکاروں نے کام کیا، جن لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا، مختلف طبقۂ زندگی کے لوگوں نے، ان سب کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اس تشکر کے اس جلسے میں وہ تشریف لائیں اور بھرپور طریقے سے اپنے جذبے کا بھی اظہار کریں اور ہمارے ساتھ کمیونیکیشن بھی اپنی بڑھائیں. انشاءاللہ جماعت اسلامی کا ہی میئر بنے گا اور جماعت اسلامی ہی میئر بنائے گی، اور جماعت اسلامی اس شہر کی ایک مرتبہ پھر اسی طرح خدمت کرے گی جس طرح نعمت اللہ خان صاحب نے کی تھی اور عبدالستار افغانی صاحب نے کی تھی. بہت شکریہ.